ماہ ربیع الاول شریف میں خوشیوں کا ایک عظیم سلسلہ ہر سال ہی دیکھنے میں آتا ہے، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں جب خزاں کا زمانہ جاتا ہے اور بہار کا موسم آتا ہے، آج تک تاریخ میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ موسم بہار تو آیا ہو اور درختوں نے جشن بہار نہ منایا ہو۔ کوئی ایک مثال بھی ایسی موجود نہیں ہے۔ جب بھی موسم بہار آتا ہے، ہر درخت اپنا جشن ضرور مناتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ایک بہار درختوں کی ہے تو ایک بہار ان خوش بختوں کی ہے۔ درخت اپنی بہار مناتے ہیں اور یہ خوش بخت اپنی بہار مناتے ہیں۔ موسم بہار جب درختوں کا ہو، آپ کو کوئی درخت اجڑا ہوا نظر نہیں آئے گا، کوئی روٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا، کسی کے ہاں صفے ماتم نہیں ہوگی، کوئی اپنے پتوں کے نکالنے میں فتوے کا منتظر نہیں ہوگا، کوئی نہ کسی سے جھجک محسوس کرتا ہے اور نہ ہی کسی سے مرعوب ہوتا ہے۔ وہ پتے نکالے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، اگر موسم بہار میں تمہیں بڑی مشکل کے بعد کوئی ایسا درخت مل جائے جس پر نہ پتا ہو، نہ کلی ہو، نہ پھول ہو، وہ منکر بہار نظر آئے، وہ اپنے رویے سے یہ ظاہر کرے کہ بہار ہے ہی نہیں، بہار کا کوئی ثبوت ہی نہیں، اگر ہوتی تو مجھے بھی پتا چلتا۔ وہ اپنے رویے سے بہار کا انکار کرتا ہے۔ آپ قریب جا کے ذرا دیکھیں اس کو کہ سارا زمانہ بہار منا رہا ہے، تو یہ بہار سے ناآشنا کیوں ہے؟ کیا بہار کی دلیل کمزور ہے یا اس کا کوئی اندرونی پرابلم ہے؟ تھوڑا سا کریدیں گے تو پتہ چل جائے گا بیچارہ بہار کیا مناتا، اس کی تو جڑیں ہی مری ہوئی ہیں، یہ کھوکھلا ہے، اس کو سینہ زمین سے فیض ہی نہیں مل رہا۔ قصور بہار کریں، قصور اس کی مری ہوئی جڑوں کا ہے۔ میرے بھائیو، ہم کسی سے جھگڑا نہیں کرتے، لیکن فطرت کا سندیشہ ضرور دیتے ہیں۔ جس درخت میں جان ہوتی ہے وہ اپنی بہار مناتا ہے، اور جس خوش بخت میں ایمان ہوتا ہے وہ اپنی بہار مناتا ہے۔ جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، مفکر اسلام ڈاکٹر محمد آصف اشرف جلالی صاحب، مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت۔ کبھی کٹی ہوئی جڑ والا درخت بہار میں ہرا نظر نہیں آ سکتا، اور کبھی مرے ہوئے یقین والا انسان ربیع الاول شریف میں خوش نظر نہیں آ سکتا۔ میں دور تک دیکھ رہا ہوں، ماتھے کھلے، چہرے کھلے، روشن آنکھیں، معطر سانسیں، متبسم ہونٹ، پتہ چل رہا ہے جڑ سلامت ہے اور مدینہ شریف سے فیض پہنچ رہا ہے۔ ہم روزانہ ہزاروں کے مجمع دیکھتے ہیں، یہ خوشی تکلف سے آتی نہیں، یہ طبیعت میں ہوتی ہے اور چہروں پہ نظر آتی ہے۔ اگر آپ کسی کو پکڑ کے لے آئیں کہ ذرا تو بھی خوش ہو جا، تو ہزاروں میں سے وہ چہرہ پہچانا جاتا ہے۔ شاعر مشرق نے کہا تھا، ٹہنی گئی جو عہد خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے، ہے لا زوال عہد خزاں اس کے واسطے، کوئی واسطہ نہیں ہے برگ و بار سے، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ،
پابستہ رہ شجر سے امید بہار راگ. جو برکت تمہارے چہروں پہ ہے یہ برکت اصل میں مسلک محبت سے مربوط ہونے کی وجہ سے ہے. جو ٹہنی درخت سے کٹ جائے کہ خزاں کی رت ہے یہاں تو کچھ ملتا ہی نہیں وہ کٹی رہے گی، اور جو ساتھ رہے اس پہ بہار آ ہی جاتی ہے. جنہوں نے بین الاقوامی منڈی میں ریالوں کے عوض اپنا عقیدہ بیچ دیا کہ اہل سنت کے ہاں نہ ایران کے پیسے، نہ سعودیہ کے ریال، نہ جمعے کے بعد قورمہ، نہ نماز کے بعد آئس کریم، تو ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں. آج انہیں بہار کی خبر ہی نہیں ہے. ان کو پینٹ کر دو ٹہنیوں کو مگر پتے تو نہیں نکال سکیں گے. کروڑوں سلام ہو تمہاری محبت کو، تم نے روکھی سوکھی کھائی ہے، عقیدے کی دولت بچائی ہے، اس واسطے آج چہرے پہ بہار آئی ہے. محتشم سامعین حضرات، لوگ کہتے ہیں کہ محفل میلاد ایک بادشاہ نے گڑی تھی اور یہ اہل سنت نے اڈاپٹ کر لی ہے، یہ بدعت ہے، گڑا ہوا طریقہ ہے. میں آپ کو اور آپ کے واسطے سے ان کو اور براہ راست سنیں پھر بھی یہ بتانا چاہتا ہوں، ہم نے محفل میلاد گھڑی نہیں ہے، ہاں صحابہ سے بالواسطہ پڑھی ہے. اس سلسلہ میں میری وہ کتاب بھی چھپ چکی، ہم میلاد کیوں مناتے ہیں. 3 کتابوں کے حوالے سے میں محفل میلاد کی دلیل دینے لگا ہوں، اور ادارہ صراط مستقیم پاکستان کا مقصد ہی ہے کہ دلیل دروازے تک پہنچائی جائے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، طبرانی نے موجم کبیر میں اس کو روایت کیا، امام بہقی نے شعب ایمان میں، امام مسلم نے صحیح مسلم شریف. تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس محفل کے زیر سایہ ہیں جس کو مسجد نبوی شریف میں سجایا گیا اور عرش سے اس کے لیے انعام کو لایا گیا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے اجتماع میں جلوہ گر ہوئے. پوچھا ما اجلسکم، صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے، تمہیں کس محبت نے بٹھا رکھا، کیا کر رہے ہو، موضوع سخن کیا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان جواب دیتے ہیں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. ان کی آنکھ تو وہ ہے، صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حارثہ میرا لاڈلا بیٹا تھا، شہید ہو گیا ہے، اگر تو جنت میں پہنچ گیا ہے پھر صبر کر لیتی ہوں، اور اگر جنت میں نہیں پہنچا تو مجھے حارثہ کو رونے کی تو اجازت دے دو. تو ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا حارثہ کی امی تم مجھ سے غیب کی باتیں کیوں پوچھتی ہو، مجھ سے تو نماز روزے کا مسئلہ پوچھو. ہرگز ایسا نہیں فرمایا. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں.